اگر آپ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کیا مل سکتا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، یا ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، یا انگلیوں پر ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، تمام وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اور وظیفے ہیں، کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نعم المولا و نعم النصیر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمیں اس پڑھنے سے ملے گا کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں کاموں کو کرتی ہوں، سارے کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بابا جان، اگر ایک باندی عطا فرما دے تو ہمارے کام میں وہ ہاتھ بٹائے تاکہ ہمیں تھوڑی سی آرام مل جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں باندی سے زیادہ بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عطا کر دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، روزانہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کی تھکاوٹ ختم کر دے گا اور احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ اے میرے بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ثواب صرف میرے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بہتر تسبیح ہے کہ میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ یہی ثواب عطا کرے گا۔ جو بھی انسان پڑھے گا، فرض نمازوں کے بعد پڑھے گا، سونے سے پہلے پڑھے گا، اسی کے لیے تو اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جبھی سے اس کا نام تسبیح فاطمہ ہوا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ اور یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تعداد ہو جاتی ہے 100۔ تو اس کو نمازوں کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنا کب چاہیے؟ دیکھو، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، پہلے 2 سنتیں پڑھی، 2 سنتوں کے بعد نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ جب آپ نے فرض پڑھ لیا اس کے بعد پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز میں فرض نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھنا ہے، بعض لوگ ظہر کی فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ 4 رکعت ظہر میں آپ نے سنتیں پڑھی، 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد عصر میں 4 سنت 4 فرض کے بعد پڑھنا ہے، مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل کے بعد پھر پڑھنا ہے، عشاء میں آپ کو پوری نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، تو جب پوری نماز پڑھ چکے اس کے بعد یہ تسبیح آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور سونے سے پہلے اس تسبیح کو آپ ضرور پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اپنی تعریف پسند ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ چنندہ الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ مطلب پاک ہے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ الحمدللہ یعنی اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے زبردست تسبیح ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تو اس سے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بہت بڑے میں تو بہت سارے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بہت بڑے ہیں بھائی، یہ بہت بڑے ہیں، نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تسبیح اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو وہ عطا فرماتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی بڑے چست رہتے ہیں، بڑی پھرتی رہتی ہے، آپ کے اندر کمزوری نہیں رہے گی، اور آپ کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن جو اجر و انعام اس کے ملیں گے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنے ہوں گے کہ ہر انسان جس نے یہ تسبیح نہیں پڑھی ہوگی وہ روئے گا خون کے آنسو کہ کاش ہم بھی یہ ذکر و اذکار دنیا میں کر کے آئے ہوتے، اللہ کا ذکر کر کے آئے ہوتے، تاکہ یہ اجر و انعام ہم کو بھی مل پاتے۔ ناظرین، آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا۔ 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے۔ ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے۔ جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں،
یہ صرف 3 گھر ہیں لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں. بھوک ہے, بے بسی ہے اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں. آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے. آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں, جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں.